السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فسادات کا ایک بڑا سبب اگر ہم غور کریں تو ہمیں اکثر لڑائی جھگڑوں اور فسادات کی بنیاد اور سبب انسانی زبان کی بے احتیاطی اور بے باکی نظر آئے گی۔ ہماری زبانیں آج بڑی بے احتیاط ہو چکی ہیں۔ جو کچھ ہماری زبانوں پر آتا ہے ہم بولتے چلے جاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ ہماری یہ باتیں برائیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ ان پر قیامت میں ہماری سخت پکڑ ہو سکتی ہے اور ہماری غیر محتاط باتیں دوزخ کی آگ میں دھکیل سکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے زبان دو-دھاری تلوار ہے، یہ حق پہ بھی چلتی ہے اور باطل پہ بھی۔ انسان کی زبان زندوں پر بھی چلتی ہے اور کبھی مردوں کو بھی نہیں بخشتی۔ اس لیے انسان جو بول اپنی زبان سے نکالے سوچ سمجھ کر نکالے، ساتھ ساتھ اپنی گفتگو کے بارے میں یہ سوچ بھی رکھے کہ یہ ہمارا کہا ہوا سب کچھ لکھا جا رہا ہے، مجھے اپنے ہر بول کا حساب دینا ہوگا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یا میں کہہ رہی ہوں، کیا میں اس کا حساب دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان کی زبان سے کوئی بھی لفظ ایسا نہیں نکلتا جسے لکھنے کے لیے حاضر باش فرشتہ نگران موجود نہ ہو۔ یعنی میری اور آپ کی تمام تر گفتگو لکھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے اس کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی گفتگو میں، گپ شپ میں، ہنسی مذاق میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ زبان سے غلط بول نکل جائے تو بندہ اللہ کے حضور صدقے دل سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اپنی زبان کو فضولیات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ زبان کے ذریعے سے ہم پر بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان گناہوں میں غیبت، چغل خوری، گالم گلوچ، دوسرے مسلمانوں کو ایذا رسانی شامل ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اصل حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی مسلمان کی زبان غیبت، چغلی، بدگمانی اور فحش باتوں سے محفوظ رہے۔ یہاں زبان کو پہلا ذکر فرمایا اور ہاتھ کو بعد میں، کہ زبان سے سرزد ہونے والی خطائیں جلدی بھی ہوتی ہیں اور اکثر بھی۔ عام طور پر دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے انسان زبان کا استعمال زیادہ کرتا ہے، اور جو شخص دوسروں کو ہاتھ سے تکلیف نہیں دے سکتا وہ بھی زبان کے ذریعے ایذا پہنچاتا ہے۔ مثلاً طنز کرنا، ہر بات میں اس کو ٹوکنا، نیچا دکھانا۔ آج ہماری مجالسیں اور بیٹھکیں غیبت سے بھری ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ دوسروں کی غیبت کر کے ہم اپنے اعمال بھی ضائع کر رہے ہیں اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یعنی غیبت کے گناہ ہونے کا احساس بھی ہمارے دلوں سے رخصت ہو چکا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال پر رحم فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا کرے۔ بلا ضرورت گھر سے باہر رہنے اور گھومنے پھرنے سے بھی بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ خاص کر فتنے کے زمانے میں گھر میں رہنا انسان کے لیے فتنوں اور پریشانیوں سے بچاؤ کی بہترین تدبیر ہے۔ فضول کی محافل، مجالسیں لگانا اور ان میں دوسروں کی غیبت، چغلی اور تبصروں میں مشغول ہونا اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو ضائع کرنا ہے۔
جو کہ آج کل اس زندگی میں بہت زیادہ اور لوگ بہت عام طریقے سے یہ کرتے ہیں، انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری نصیحت ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بری محافل، مجالس اور غلط دوستی اور صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ باہر گھومنے پھرنے کی بنسبت اپنے گھر میں رہنا، اسی میں عافیت ہے۔ بعض دوستیاں، بعض تعلقات انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں، اور انسان قیامت کے دن ایسے برے لوگوں کی دوستی پر افسوس اور شرمندہ اور ندامت کرے گا، مگر اس دن کی ندامت انسان کو نجات نہیں دلا سکے گی۔ یاد رکھیں، توبہ کا دروازہ بھی اللہ نے ایک مقرر وقت تک ہی کھلا رکھا ہے۔ نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اچھی صحبت سے انسان اچھا اور بری صحبت سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا ہی ہے۔ اس لیے احادیث میں صالحین کی بھی صحبت کی تاکید اور بری صحبت سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنی خطاؤں اور گناہوں پر رونا، اپنے گناہوں، نافرمانیوں پر اللہ کے حضور شرمسار ہو کر گڑ گڑاؤ، اشک بہایا کرو، رویا کرو۔ احساس ندامت اور خوف خدا میں بہنے والے آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ مومن آدمی جتنا اشک ندامت گراتا ہے، اتنا ہی اللہ کے یہاں محبوب ہوتا چلا جاتا